السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 14 ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1031 ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش قسمت ترین افراد ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو سایہ وہاں رکھا ہوگا اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو سایہ کی ضرورت ہوگی کہ وہ سایہ تلے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو سایہ مہیا فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے افراد، ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ ہے کون؟ سنیے۔ امام عادل، وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حکمران بنتے تھے، امیر تھے تو غریب ہو جاتے تھے۔ ہمارے یہاں حکمران بنتے ہیں، غریب ہوتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، اللہ اکبر۔ مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ یعنی جن 7 افراد کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے امام عادل، وہ حکمران، وہ مسلم حکمران جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور دوسرا شخص، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالی، اور دوسرا شخص وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں ہی پلا بڑا ہو، جس کی زندگی عبادت الہی میں ہی پروان چڑھی ہو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے اور باہر نہ نکلے۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے مراد یہی ہے کہ زندگی کے بیچوں بیچ رہتا ہے، وہاں وہ کماتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دنیاوی تقاضے بھی پوری کرتا ہے، دینی تقاضے بھی پورے کرتا ہے، دنیا آخرت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جو چلتا ہے، اس پوری اپنی چال کے اندر وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ وہ عبادت کا مسئلہ ہو، وہ تجارت کا مسئلہ ہو، وہ معیشت کا مسئلہ ہو، وہ ریاست کا مسئلہ ہو، وہ سیاست کا مسئلہ ہو، وہ فرد کا مسئلہ ہو، وہ معاشرے کا مسئلہ ہو، وہ قیادت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ اس کی ذات کا مسئلہ ہو، اس کی گھریلو زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی معاشرتی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی خانگی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی ملازمت کا مسئلہ ہو، اس کی زراعت اور تجارت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر دراصل اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا، اللہ کی اطاعت میں ہی لگا رہتا، کہ ان تمام شعبوں میں وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ کہ وہ نوجوان جس کی جوانی پروان چڑھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اس نوجوان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ 2 بندے ہو گئے۔ تیسرا شخص کون سا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ سایہ فراہم کریں گے قیامت کے دن؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، معلق رہے، ادھر نماز ختم ہوئی نہیں، ادھر دوسری نماز کی اس کو فکر پڑ گئی، وہ کہیں بھی ہے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا کہ میں نے سیدھے مسجد میں پہنچنا۔
زندگی کے نازک ترین مسائل میں ہے، اہم ترین مسائل میں ہے، ملازمت میں ہے، تجارت میں ہے، قیادت میں ہے، حکمرانی میں ہے، ریاستی امور میں ہے، سیاسی امور میں، کہیں بھی ہے، فکر اس کو اپنی عبادت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنی ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، کہیں باہر جاتا تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اگلی نماز کے لیے میں نے مسجد میں پہنچنا اور میں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی، میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیسرا شخص، اسے اللہ قیامت کے دن عرش میں کے الہی کے نیچے جگہ فراہم کریں گے۔ اور چوتھا شخص، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو لوگ، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت کریں صرف ایک اللہ کی وجہ سے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان محبت کی بنیاد اللہ ہے، اللہ ہے، صرف اللہ۔ ہوتے ہیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اچانک آپ کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ملاقات صرف اللہ کی بنیاد پہ ہوئی ہوتی ہے، وہ تعلقات استوار ہوتے ہیں تو اللہ کی بنیاد پہ تعلقات استوار ہوتے ہیں، وہ محبت استوار ہوتی ہے، وہ تعلقات بڑھتے ہیں تو صرف اللہ کی بنیاد پہ بڑھتے ہیں۔ تحابا فی اللہ، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ اجتمعا علیہ، اللہ کی محبت پر دونوں جمع ہوتے ہیں۔ وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت پر دونوں جدا ہوتے ہیں، یعنی جمع بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اور جب جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر، یعنی جب جدا ہو بھی تو اللہ کی محبت ان کے درمیان، جب ملے بھی تو اللہ کی محبت ان کے درمیان، وہ محبت ان کے درمیان برقرار اور استوار رہتی صرف اللہ کی وجہ سے، صرف ایک اللہ کی وجہ سے۔ وہ بیٹھیں، پئیں، کھائیں، جدا ہوں، ملاقاتیں ہوں، سمجھائی؟ جدا سے مراد یہاں جدائی نہیں کہ تعلقات ختم ہو جائیں، یعنی نشست و برخاست، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں نشست و برخاست، ان کی نشست و برخاست جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے بس۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش الہی میں سایہ ملے گا۔ کتنے ہو گئے جی؟ امام عادل 1، نوجوان 2، تیسرا آدمی قلب 4، چوتھا ہی۔ اب پانچواں، وَرَجُلٌ، اور پانچواں شخص وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال، اور پانچواں وہ شخص جسے عورت دعوت گناہ دیتی ہے، وہ عورت بھی کوئی چھوٹی موٹی عورت نہیں ہے، ذات منصب وجمال، بڑی عزت و رتبے والی عورت، وجمال، حسن و جمال والی عورت، یعنی عزت و رتبے والی عورت، کوئی کیا کہتے ہیں بازاری عورت نہیں، باہر کی، بڑی عزت و رتبے والی عورت، حسن و جمال والی عورت اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اسے دعوت گناہ دیتی ہے۔ فقال، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، وہ دل سے بھی کہتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، کہتا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف لاحق ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے گناہ پہ، اوپر سے گناہ کو اس کی دعوت بھی ملی ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اللہ کا خوف حائل ہو چکا ہے درمیان۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، اللہ تعالیٰ اس سایہ میں ایسے خوش قسمت ترین فرد کو جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور چھٹا شخص وہ ہے جسے عرش الہی میں کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی، کہ جو صدقہ کرتا ہے، تصدق بصدقہ، کوئی بھی صدقہ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، چھوٹا بڑا، فَأَخْفَاهَا، اور اسے وہ اس صدقے کو مخفی رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ کتنا مخفی رکھتا ہے، کتنا پوشیدہ رکھتا ہے؟ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ اس صدقے کو اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہے۔
یعنی یہ مبالغے کا انداز ہے سمجھانے کا کہ اس کے جسم کے خود دوسرے عضو کو پتہ نہیں ہے کہ ایک عضو کے ہاتھوں صدقہ دیا جا چکا ہے. یہ مبالغے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی اتنا پوشیدہ رکھنا کہ خود اپنی ذات کے حصے کو بھی پتہ نہیں ہے. جس حصے سے صدقہ دیا صرف اس کو پتہ ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے صرف دائیں کو پتہ ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں. اتنا پوشیدہ رکھ کے بندہ صدقہ دیتا ہے. ایسے شخص کو بھی عرش بریم کے نیچے سائے میں جگہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اللہ میرا اور آپ کا شمار ان افراد میں فرمائے. سمجھ آئی کتنی بڑی بات ہے. ہاں یہ ایک صورت ہے جہاں صدقہ مخفی دینا ہو. بسا اوقات صدقہ بول کے دیا جانا بہتر ہوتا ہے کہ سب کے سامنے صدقہ دیا جائے تاکہ اگلے کو اگلے کی اور صدقہ دینے والوں کو حوصلہ افزائی ہو اور ترغیب ہو کہ وہ لوگ بھی صدقہ دیں. پھر ایسے میں اعلانیہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. اعلانیہ صدقے کے اپنے تقاضے ہیں، پوشیدہ صدقوں کی اپنا موقع محل ہے. جہاں جیسا موقع محل ہو وہاں اسی طرح صدقہ دیا جانا سب سے بہتر ہوتا ہے. اگر اعلانیہ صدقہ دیا جانا بہتر ہے تو اعلانیہ دیا کریں، اگر پوشیدہ دینا بہتر ہے تو پوشیدہ دیا کریں. ہمارے ہاں جو پوشیدہ دینا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں دیتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں. میں چونکہ مختصر درس حدیث کا سلسلہ ہے تو میں زیادہ تشریح مناسب نہیں سمجھتا، لیکن چلیں ایک بات کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں کونسلر ہوتے ہیں، ایم پی ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں. کونسلر شونسلر تو اتنا کام نہیں، ایم پی ایم این اے وزراء تک یہ کام کرتے پھرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. توڑا دیتے ہیں، وہ توڑا دے گی نہ والی مائیں بیچارہ توڑا لے رہی ہوتی ہے، نوجوان بیٹا یا باپ توڑا لے رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب توڑے تقسیم کر رہے ہیں آٹے کے، اور پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ غریب ہے، اس کے گھر کے اندر ضرورت ہے. اس کی سفید پوشی، اس کا بھرم کیسے برقرار رہا؟ ہم تو اس کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں، اس کی ایگو کو، اس کی انا کو قربان کر دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں، پھر اس کو ایک توڑا دیتے ہیں. وہ بیچارہ توڑا لینے پہ مجبور ہے کہ گھر میں کیسے کھلائے گا، بھوکے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی انا کو ذبح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسے صدقے پہ خاک اللہ کی رحمت آئے گی. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. ایسے موقع پر تو بندہ گھر کو بھر دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ نے دیے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں نے دیا ہے تو دائیں کو پتہ نہ چلے. میں نے دائیں بائیں دونوں کا لفظ اس سے استعمال کیا. بعض حدیث میں بائیں تک کا لفظ بھی ہے کہ بائیں نے دیا تو دائیں کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. اگرچہ صدقہ دائیں سے دینا، صدقہ افضل ہے، دائیں ہاتھ سے دینا چاہیے. اور ساتواں شخص کون سا؟ سنیے، جسے عرش الہی کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی. ورجل، ساتواں بندہ وہ ہے ذکر اللہ خالیہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے. کس حالت میں؟ جلوت میں، سب کے سامنے. بھائی سب کے سامنے بھی ابھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن یہاں کون سا بندہ مراد ہے؟ سنیے، خالیہ، خلوت میں، تنہائی میں بیٹھا ہوتا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑے رکھتا، اللہ کا خوف بھی اس کو لاحق ہوتا، اللہ کے عذاب کا خوف. اللہ سے محبت بھی شدید ہوتی، تو محبت کی وجہ سے بھی بندے کو دھڑکا لگ جاتا ہے. کسی سے شدید محبت ہو تو بندہ ڈرتا ہے کہ میری کوئی ادا اس کو بری نہ لگے. محبت کی وجہ سے بھی خوف لاحق ہوتا ہے. تو بعض علماء نے محبت کی وجہ سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اس کے لیے وہ خشیت کا لفظ بولتے ہیں کہ بھئی خشیت کا لفظ اس خوف کے لیے بولا جاتا ہے جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کو وہ یاد کرتا ہے. امید اور خوف کی حالت میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. اس لیے حدیث میں ہے نا، رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. اللہ اکبر. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، بتکلف رونے کی کوشش کرو. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. ہاں لوگوں کے سامنے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے بھی رونا آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. تو ساتواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے.
اور اللہ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کہتے ہیں اتھرو شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پنجابی کا لفظ میں بار بار کہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے اتھرو شروع ہو جاتے ہیں، اتھرو نکل آتے ہیں جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خصوصاً وہ بندہ جو دنیا سے ٹھکرایا ہوا بندہ ہو، اپنوں نے، اجنبیوں نے، غیروں نے ظلم کیا ہو، حقوق پہ ڈاکے مارے ہوں، اور وہ بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اس کا اللہ سے ایک عجیب قسم کا تعلق استوار ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتا ہے، اپنا دکھڑا رکھتا ہے، یا اللہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیا سوچ رہا تھا، میں نے جن کے ساتھ کیا سوچا تھا وہ آج لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، وہ اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی خشیت میں روتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں اللہ میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، اس پہ بھی اس کو رونا آتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، اس پر بھی اس کو رونا آتا ہے۔ اللہ کی یاد اس کو اتنی ستاتی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس پر بھی اس کو رونا آتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان فرما دیا کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دوں گا۔ تو 7 اشخاص ہو گئے جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اللہ اس دن سایہ دیں گے جس دن اس کے علاوہ، اس عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص عادل حکمران، دوسرا شخص وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہی مسجد میں اٹکا رہے، چوتھا وہ شخص کہ 2 شخص سے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، ان کی نشست و برخاست ہی اللہ سے محبت کی وجہ سے، ان کے درمیان محبت ہی اللہ کی وجہ سے، اور 5واں شخص جسے ایک عزت و رتبے والی، حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف لائے کہ میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چھٹا وہ شخص جب صدقہ دیتا ہے، دائیں ہاتھ صدقہ دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور 7واں وہ شخص جب تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے آنسوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نئی حدیث کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔